اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اور جب ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ وذی القربى اور قرابت داروں سے والیتامى اور یتیموں سے والمساکین اور محتاجوں سے مسکینوں سے وقولو اور تم کہو للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو ثم تولیتم پھر تم منہ موڑنے والے ہو الا مگر قلیلا تھوڑے منکم تم میں سے وانتم معرضون اس حال میں کہ تم منہ موڑنے والے ہو۔ یہاں پر آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان لانے کے بعد جو ان کے لیے بہت ہی ضروری چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم کل کے درس کو ملائیں آج کے وہ درس کے ساتھ تو کچھ چیزیں ہمیں بہت نمایاں طور پر معلوم ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو باطل عقیدے تھے کہ جن میں سے ایک ان کا بہت زور پکڑنے والا عقیدہ تھا وہ یہ کہ اللہ ہمیں کچھ دن رکھے گا آگ کے اندر پھر ہمیں اللہ دوبارہ آگ سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس باطل عقیدے کی نفی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس طرح وہ نفی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے نبی آپ ان سے ذرا کہہ دیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی قول و قرار لیا ہوا ہے یا تم نے کوئی اللہ سے وہ عہد لیا ہے کہ اللہ تمہیں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا تمہارا کوئی اللہ سے اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو یعنی تم اللہ پر افترا باندھتے ہو، جھوٹ باندھتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے تمام اعمال کو ان کی خطاؤں نے گھیر لیا ہے، اور وہ کون سی خطائیں تھیں؟ کفر اور شرک۔ یہ دو ایسی خطائیں ہیں کہ آپ کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ بات تھی بنی اسرائیلیوں کی، کیونکہ ہم اس وقت تک یہ تمام ان کے عقیدے پڑھیں اور ان کے عقائد پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 10 رکوع ان کے اوپر اتارے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے یہ عقیدے تھے، یہ ایسے یہودی تھے، ایسے یہودی تھے، یہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہودی زیادہ اسلام قبول وہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ ہاں عیسائیت میں آج بھی طبقہ زیادہ ہے جو اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے، لیکن یہودی آج بھی اپنے آپ کو اسلام کا وہ دشمن اور اسلام کو اپنا وہ دشمن ہمیشہ سے وہ سمجھتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل عقیدے ان کے بیان کیے تھے، اب اللہ عقیدوں کو چھوڑ کر اعمال کے اوپر زور دے رہا ہے۔ اب اللہ نے اعمال کے اوپر وہ کیسے زور دیا؟ اب سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا، ہم نے عہد لیا، میثاق عہد لیا، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی۔ یہ تو چیز معلوم ہو گئی کہ جو توحید ہے، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں جو سابقہ انبیاء آئے انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اگر آپ دعوت شعیب دیکھیں، دعوت ہود دیکھیں، یا آپ کسی بھی نبی کی دعوت دیکھیں، دعوت نوح دیکھیں، سب کے ایک ہی الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تو چیز معلوم ہو گئی کہ اللہ نے سابقہ امتوں میں اور اس امت میں بھی توحید کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور توحید ہی اصل میں کام تھا انبیاء کا کہ توحید کے اوپر اپنی امت کو لایا جائے۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے۔ اگرچہ یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے، لیکن جو ہم اس کا ترجمہ کریں گے وہ ہم کریں گے امر والا، حکم والا ترجمہ کریں گے۔ لا تعبدون، تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ سابقہ امتوں میں اور اس امت میں
یہ دعوت بالکل سیم ہے، بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 2 رکوع مکمل ہوئے تھے سورہ بقرہ کے، تو 2 رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر فرمایا تھا یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے آئے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک توحید کا مثبت پہلو ہے کہ اللہ نے کہا عبادت کرو اپنے خالق کی، اپنے رب کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منفی طر سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت نہیں ہوگی کسی اور کی مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ تمہاری اللہ کسی بھی عبادت کو وہ قابل قبول اس کے ہاں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ فوری طور پر والدین کا حق ادا کیا، اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ والدین کے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے فوری طور پر اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کیا ہے۔ اسی انداز میں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے یہ کہ تم عبادت کرو اپنے اللہ کی۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی طرح سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ نے اسی طرح فرمایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کس بات کی وہ تلقین کی جا رہی ہے امت مسلمہ کو اور سابقہ امتوں کو؟ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سابقہ امت بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی، اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ والدین کے ساتھ اچھا پیش آنا یہ صرف حضور کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سابقہ امتوں میں بھی والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی دعوت دی ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز دیکھیے کہ حسن سلوک والدین کے ساتھ کیوں اتنا مقدم رکھا؟ تو 2 چیزیں، ایک یہ کہ والدین کے اندر ایک جو چھوٹی سی صفت ہے پالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں سے ہے۔ اللہ رب ہے، رب کا ماننا ہے پالنے والا، اللہ ہمارا مربی ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی لیے تمام وہ تعریفیں اس کی ہیں۔ لہٰذا کہیں نہ کہیں عنصر اس دنیاوی مادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے والدینوں کو کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہماری موت کا بھی مالک ہے، اللہ ہماری زندگی کا بھی مالک ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے آج تک ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، اللہ ہمیں پال رہے ہیں لیکن اللہ نے آج تک ہم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، نہ ہم سے کوئی جان مانگی کہ اتنے سالوں کے بعد تم نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میرا معاوضہ ادا ہو جائے گا، نہیں کہا اللہ نے۔ اسی انداز میں، اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں والدینوں کے اندر بھی یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ بچوں کو پالتے ہیں بغیر معاوضے کے، بچوں کی وہ تربیت کرتے ہیں بغیر معاوضے کے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا کہ آپ بچوں کو پالیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ چھوٹا سا پیار ایک ایسا رکھا ہے کہ والدین آپ کی بغیر معاوضے کی خدمت کرتے ہیں، بغیر معاوضے کے آپ کو پالتے ہیں، جس میں آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے لیکن والدین آپ کے بارے میں اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی لیے پھر اب یہ فیصلہ آ گیا کہ والدین میں ماں کا زیادہ حق ہے یا باپ کا؟ بعض احادیث میں تو باپ کی بھی بہت زیادہ ترجیحات ہیں، لیکن ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ کا ہے، پھر فرمایا کہ وہ کس کا ہے، پھر فرمایا تیری والدہ کا ہے، پھر فرمایا کہ کس کا ہے، پھر فرمایا تیری والدہ کا ہے، پھر چوتھی دفعہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میرے اوپر کس کا حق ہے زیادہ؟ پھر چوتھی دفعہ فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا، یعنی چوتھی دفعہ۔ بہرحال ایک اور جگہ پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن،
کہ تیری ماں نے تجھے تکلیف پر تجھے اٹھائے رکھا ہے اپنے پیٹ پر، یعنی تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کی، پھر اس کے بعد تجھے جنا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ خود حدیث میں بھی ہے، اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ جو عورت کا حیض ہے، جب عورت کا حیض بند ہوتا ہے، جب جالی مکمل ہو جاتی ہے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں، جب اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے بچے کے اندر، تو اس وقت جو ماں کا حیض کا جو خون ہے وہ بچے کی غذا ہے۔ یعنی وہ ایسا خون کہ اگر بندہ اپنے ہوش و حواس میں دیکھے تو بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ خوراک بچے کی رکھی ہے ماں کے پیٹ میں، اور وہ خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ وہ اس کو ناف کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خون کو لگایا ہے جو ماں کا خون ہے، اور جو بچے کے اندر جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی پیٹ کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ پہلے لوتھڑا تھا، پھر اللہ نے اس کو گوشت بنایا، پھر وہ گوشت سے بچہ بنا، پھر اس بچے میں اللہ نے روح پھونکی، پھر جب اس میں روح پھونکی پھر وہ 3 مہینے بعد اس دنیا میں آتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس خون کو بھی آپ کے لیے غذا بنا دیا ماں کے پیٹ میں، اور پھر جب ماں جنتی ہے تو اس کی تکلیف وہ باپ کو بھی نہیں معلوم، وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف ماں جانتی ہے کہ اس بچے کو میں نے کس تکلیف سے نکالا۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ حالانکہ حج کے ایام بڑے ہی مشکل ہوتے ہیں، ایک تو رش، پھر اوپر سے وہ گرمی، لہٰذا اجتماعی ماحول میں ویسے ہی انسان کو گرمی لگتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس وقت فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کا اس رات کا حق ادا نہیں کیا جس رات کو تیری ماں نے تجھے جنا تھا۔ یعنی یہاں تک احادیث میں آیا ہے اور یہاں تک اللہ نے بھی فرمایا ہے، لیکن پھر اللہ نے آگے ایک حد بھی بند کر دی ہے والدین کی۔ اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا، اگر تمہیں یہ شرک کے اوپر یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پس تم ان دونوں کی عبادت نہ کرو۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کام ہے جو کہ واجب ہے، اس کو آپ عمل میں لائیں، بے شک آپ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر سنت مؤکدہ ہے تب بھی ٹال سکیں تو ٹال دیں، ورنہ پھر اس کی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نوافل کوئی ایسے کام کریں کہ آپ نفل پڑھنے جا رہے ہیں اور والدہ کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، تو محدثین عظام نے فرمایا کہ اس وقت جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے، ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ماں کی بات سنیں۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور فرماتی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، تو اس وقت میں کہتا لبیک یا امی، حاضر ہوں اے میری اماں جان۔ یعنی اتنی احادیث آئی ہیں والدین کے بارے میں، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یہ بنی اسرائیل میں اس کی دعوت مل چکی ہے ان کو۔ پھر فرمایا وذل قربا، اور جو آپ کے وہ قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے اچھی طرح پیش آنا ہے۔ اب قرابت دار 2 قسموں کے ہیں، ایک آپ کے محرم کہ جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر بہن، بھائی، بھتیجی، چاچا، اس طرح، اور آپ کے غیر محرم ہے کہ جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، خالہ زاد، پھپھی زاد، ٹھیک ہے، چاچا زاد، ماموں زاد، یہ آپ کے وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کے رشتے ہو سکتے ہیں، ازدواجی تعلقات بن سکتے ہیں۔ لہٰذا دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ان کی بدنی خدمت نہیں کر سکتے، لیکن مالی خدمت ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ ان کی وہ کریں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور وہ گدھے کے اوپر سوار تھے، اچانک ایک بندہ، اور وہ بھی بدھو ان کو مل گیا، اور فوری طور پر جو ان کو ملا انہوں نے ان کے حالات دیکھے، فوری طور پر اپنی سواری اور اپنے اوپر جو ان کی پگڑی تھی وہ بھی اس بدھو کو دے دی۔ پاس لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ کی یہ اپنی سواری تھی، آپ کے پاس یہ اپنی پگڑی تھی، آپ نے سارا کچھ اس کو دے دیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ میرے والد کا دوست تھا، یہ میرے والد کا دوست تھا۔ لہٰذا حضور کا فرمان ہے کہ اپنے والد کے جانے کے بعد اپنے والدین کے اپنے والد کے جو ساتھی ہیں، جو اپنے والد کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے۔ تو لہٰذا میں عبداللہ بن عمر نے اس بات کے اوپر عمل کیا ہے۔ لہٰذا یہاں تک صحابہ کرام نے وہ تعلقات نبھائے، لیکن آج
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں یہ دعوت دی ہے ہم یہ دعوتیں بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جس کے اوپر باپ کا شفقت نہیں ہے، باپ کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جانوروں میں کسی کی ماں نہ ہو، تو اسے یتیم کہا جاتا ہے کہ اس جانور کی ماں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا والد نہ ہو جو اس کو چلنا سکھائے گا اس دنیا میں، لہٰذا وہ یتیم ہے اپنی نابالغی عمر میں، وہ یتیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور مساکین جو محتاج ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ پھر فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ اب ظاہر سی بات ہے، نہ ہم ہر ایک کے ہاتھ پاؤں دبا سکتے ہیں اپنے والدین کی طرح، نہ ہم اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کی طرح ہر ایک کی مالی خدمت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے یہ ہمیں ایک اجتماعی عمل دے دیا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے انداز میں آؤ۔ یہ بھی مجھے وہ طریقہ پسند ہے، اور اسی پر صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا، حدیث میں آیا ہے من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو اس کو جس کو تم جانتے ہو، اور تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور جب آپ کسی کو سلام کرتے ہو تو اس کے دل میں بھی پیار اور محبت آتی ہے۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ دور کی بات ہے، لیکن ہم لوگ اپنوں سے سلام نہیں کرتے، جائے کہ ہم لوگ کسی اور سے سلام کریں۔ یہ بہت دور کی بات ہے، ہم لوگ تو آج کل اپنوں سے سلام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو۔ وہ بات نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اچھے انداز میں پیش آئیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، جو شخص آپ کو سلام کہے آپ اس کو بڑھ چڑھ کر جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کے لیے ہوگی 10 نیکیاں، جس نے پورا جواب دیا اس کے لیے ہوگی 30 نیکیاں، اس نے بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں کما لی۔ بہرحال ہمیشہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے معاشرے میں لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بدنی عبادت کے اوپر زور دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کی جو سابقہ جو شریعتیں تھیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یہ بھی اللہ نے حکم اتارا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس کا بھی حکم اتارا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا پیش آیا جائے، اس کا بھی حکم اتارا۔ پھر فرمایا کہ مساکین اور یتیموں سے اچھا پیش آیا جائے، یہ بھی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہی جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں اس چیز کا بھی حکم دیا۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی کہ بدنی اور مالی عبادت کو اللہ نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے، جو آپ کے دل سے مال کی حرص نکال دیتی ہے، یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم منہ موڑنے والے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے منہ موڑا، اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے تھے جو ان چیزوں پر عمل کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی تو تھوڑے بہت نہیں ہیں جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، اگر ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ آج ہم بنی اسرائیل کے راستے پہ ہیں، آج ہم یہود و نصارہ کے راستے پر ہیں، یہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہیں، سید المرسلین خاتم الانبیاء کے راستے پر نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم لوگ ان تمام باتوں کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ امت مسلمہ میں یہ عیب تھے، اللہ نے اسی لیے بیان کر دیے کہ لہٰذا تم لوگ بھی انہی باتوں پر عمل کرو جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، تو فرمایا اے معاذ، جب تم جاؤ گے یمن کے، جب تم وہاں پر جا کے ادھر کا ہول سنبھالو گے، جب تمہاری وہاں کی حکومت جب تمہارے انڈر ہوگی، وہاں کی رعایا تمہارے انڈر ہوگی، تو اس وقت تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے معاذ، تم نے جا کر سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانی ہے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانی ہے۔ جب تمام لوگ اللہ کو پہچان جائیں، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی دعوت دینی ہے، زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج، یہ بعد میں ان کو بولنا ہے کہ تم نے ادا کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے تم نے یہ بولنا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنانی ہے۔ جو انسان اللہ کی آیات کو سنتا ہے تو لہٰذا وہ یقینی طور پر یہ بات ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف آ جائے گا۔
ایک نہ ایک دن. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک ایسی تاثیر ہے جو یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. اور اللہ نے اس قرآن کو ایسا بھیجا، پھر اس کو ایسی وہ ترتیب دی گئی کہ انسان اس میں بور نہیں ہوتا. یعنی کہ اب یہ رکوع جو آج ہم نے شروع کیا ہے، اس سے پیچھے خرابیاں تھی بنی اسرائیل کی، فوری طور پر اللہ نے وہ ٹون ہی چینج کر دی اس قرآن کی. فوری طور پر اس قرآن کا مزاج چینج ہو گیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے کہ تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرو. حالانکہ جو ہم لوگوں نے کل درس پڑھا تھا، اس میں حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اس میں وہ ڈرا رہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے. لہٰذا یہی قرآن کا مزاج ہے. اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ زبان میں یہ نازل کیا گیا ہے. اس لیے یہ فصیح و بلیغ ہے. اگر اس کو ایک گاڑی کا وہ ڈرائیور سنے یا اس کو ایک بہت بڑا عالم سنے، اس قرآن میں دونوں کے لیے اللہ اسباق نکالتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن فصیح و بلیغ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ قرآن سمجھنے کی